اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہم سب اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی وہ فارمولہ ہے تو کیسے اور کیوں اللہ کی محبت سے محروم رہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ بہت واضح اور صاف الفاظ میں ہمارے پاس سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سیرت طیبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب جو انسان رہے وہ ہمارے پیارے صحابہ رسول ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے حالات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمارے جیسے عام انسان جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور صحبت سے فیضیاب ہوئے تو وہ عظیم مجاہد، مجدد اور مومن بن گئے، جن کے بارے میں روم اور ایران کے مورخین نے لکھا کہ محمد کے وفادار اور جانثار ساتھیوں پر مبنی لشکر کو کبھی شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلام ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے اور یہ اصحاب اس کی مضبوط فصیلیں اور دیواریں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کی معصومیت میں کی گئی غلطیوں کی معافی کے لیے آسمان سے قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے گھروں میں قید کیا تو جبریل امین ان کی آزادی اور معافی کی بشارتیں لے کر اترے۔ جب ان بیویوں نے اپنے خانگی مسائل کی شکایت کی تو اللہ نے پوری سورت ان کی سفارش میں نازل فرمائی۔ جب ان کو نبی کی محفل میں نبی کی توجہ نہ ملی تو اللہ نے اپنے حبیب کی سرزش فرمائی۔ یہ کوئی معمولی انسان ہرگز نہیں تھے۔ ان کے حالات اور واقعات ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کی قربانیوں سے ہمیں اپنے دین کی صحیح حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے اس رمضان میں ہم نے ایک کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو 536 صفحوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جس کی تالیف عبد الرحمن رافت الباشا صاحب نے کی اور اس کا اردو ترجمہ محمود احمد غضنفر صاحب نے کیا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سورہ من حیات صحابہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس کتاب کے آخر میں محمود احمد غضنفر صاحب بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ فرماتے ہیں، الہی ہمیں تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے گہری محبت اور عقیدت ہے۔ الہی ہمیں روز قیامت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کا ہی ساتھ نصیب فرما دینا۔ الہی یہ بات تیرے علم میں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے خالص تیری رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب ان واقعات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ یہ آپ کے لیے حیات بخش ثابت ہو اور اس سے آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا ہو، آمین ثم آمین۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ۔ عمیر رضی اللہ عنہ بن وہب مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، ارشاد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو اپنے باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بطان حرم سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے۔
اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھیں۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، بخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مکروز اور عیالدار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا چندہ شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثاء کے مدینہ منورہ میں آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف ہمتاً متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم آپ اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں، میں کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کے غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے مدینہ بدر میں جوان مردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اس نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ کے گرد جمع ہو جاؤ، ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور غرض کی، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرا خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم نے بڑی چاک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور غرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر اسلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، براہ مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیے۔ آپ نے دریافت فرمایا،
تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا ہے۔ کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے کلیب کنویں میں پھینکی کئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مکروز اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر حیران رہ گیا، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حضرت عمیر بن وہب کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمانی سے منور کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہالیان مکہ کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوش کن خبر ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا، قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں عنقریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعی بدر کے سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر اضطراب و قلق میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہیں، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمیر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہو سکتا خواہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانشمند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی کرتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بڑی جان فشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو اجر عطا فرمائے۔
حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کی مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کو شرف قبول سے نوازے۔ وصلی اللہ علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔